اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ البقرہ اور آیت نمبر 205 205۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذَا اور جب تولا وہ لوٹتا ہے سعی کوشش کرتا ہے فی الارض زمین میں لیفسدا تاکہ وہ فساد پھیلائے فیہا اس میں ویہلک الحرث اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو والنسل اور نسل کو واللہ اور اللہ تعالی لا یحب الفساد نہیں پسند کرتا فساد کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 204 میں ہم نے ایسے منافق کے بارے میں پڑھا تھا جو باتیں تو چکنی چپڑی کر کے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے لیکن کردار سے گھناؤنا ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا مخالف ہوتا ہے، بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے اور سخت جھگڑالو ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے، یعنی جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کی باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، لیکن جب وہ آپ کے پاس سے لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، یعنی گناہ اور نافرمانی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتا ہے جس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ تو یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو باتیں تو اصلاح کی کرتا ہے لیکن اس کی عملی سرگرمیاں فساد کا باعث ہوتی ہیں۔ منافق کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، اس کا عمل گھناؤنا ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ منافق کی 2 عملی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ایک زمین میں فساد پھیلانا اور ایک کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرنا۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ منافق زمین میں کیسے فساد پھیلاتا ہے۔ سب سے پہلا ہے کہ شرک سے، جب اللہ اور بندے کا رابطہ توڑ دیتا ہے تو یہ زمین میں سب سے بڑا فساد ہے۔ منافق کا ایمان اور عقیدہ چونکہ کمزور ہوتا ہے اس لیے وہ خود بھی شرک کرتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے اللہ کے ماں سوا اور لوگوں کو بھی شرک کی طرف اکساتا ہے۔ پھر اسی طرح سے زمین میں فساد پھیلانے کا دوسرا طریقہ کار ہے پروپیگنڈا کر کے، یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بتا کے۔ ایسا شخص اپنے ذاتی فائدے کی خاطر دوسروں کا استحصال کرتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اشتہارات میں ہر چیز کو مفید اور ضروری اور بہترین بنا کر دکھایا جاتا ہے اور یوں چیز بیچنے والے کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن باقی سب دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح منافق اپنی قیادت کی خاطر پوری قوم کو داؤ پر لگا دیتا ہے، یعنی اپنے اقتدار کو بڑھانے کے لیے قوم کو بے راہ روی اور غلام بنا دینے تک سے گریز نہیں کرتا۔ اپنے مفاد کی خاطر ایسی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے جو تخریب پیدا کرتی ہیں، مثلا اخبار بیچنے کے لیے ایسے مضامین، ایسی خبریں، ایسے اشتہارات دینا جو قوم کو اس کے نظریے سے دور ہٹا دیں۔ اسی طرح چینلز پر ایسے پروگرام دینا کہ لوگوں کو بھلی باتوں کا ہوش ہی نہ رہے، خیر، نیکی اور خدمت خلق کے کاموں کے بجائے صرف شہوت پرستی میں ہی مبتلا رہیں، اور اپنے اقتدار کی خاطر عوام کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا جیسے مختلف قسم کے تہوار ہوں، جیسے بسنت ہے، ویلنٹائن ڈے وغیرہ، تاکہ لوگوں کی توجہ قیادت کی طرف سے ہٹ جائے، ان کی سرگرمیوں، ان کے فیصلوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور یوں ان کی قیادت کو دوام ملے چاہے قوم کا نقصان ہو۔ اسی طرح کسی بھی مصیبت پر فلاح و بہبود کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے پروگرام کروانا، یہ سب فساد پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب یا زلزلہ کے مصیبت زدگان کی امداد کے لیے جو چیریٹی کے پروگرام کیے جاتے ہیں وہاں پر ناچ گانا اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں، اور ان ناچ گانے اور بے حیائی کے کاموں سے فنڈ اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اگر دل میں ذرا سا بھی اللہ کا خوف آتا ہے زلزلے یا سیلاب سے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب زمین میں فساد پھیلانے والے کام ہیں۔ پھر فرمایا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ منافق کی باتیں میٹھی اور افعال بدترین ہوتے ہیں کیونکہ اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔
یہاں منافق جو ہے یہ فساد کا کام بھی کرتا ہے کہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے. زمین میں فساد کے باعث کھیتیاں، باغات اور مویشی تباہ ہو جاتے ہیں یا ان میں کمی ہو جاتی ہے. اسی طرح گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کھیت کیسے خراب کیے جاتے ہیں، یعنی کیمیائی کھادوں کے ذریعے سے، اور اسی طرح زمین کے فطری نظام کو بگاڑنے کے ذریعے سے کھیتوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے زہریلی کھاد کا استعمال کرنا یا زہریلا اسپرے کرنا سبزیوں اور پھلوں وغیرہ پر، یہ سب زمین کا فساد ہے. اور اس زہریلے کیمیکل کے اسپرے کی وجہ سے کھیت بھی برباد ہو جاتے ہیں اور صحت کے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسی طرح آج کے دور میں نسل انسانی کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، یعنی آبادی کی منصوبہ بندی کے ذریعے نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر کے، اسی طرح ان کے اخلاق برباد کر کے، اسی طرح انسانوں کی توجہ تعمیری کاموں کی طرف سے ہٹا کر انسانی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح سے حیا کو خراب کر کے بے حیائی، بے راہ روی کو بڑھا کر انسانی نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. میڈیا اس سلسلے میں پیش ہے کہ اس نے انسانی نسل کا ذہنی سانچہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے. آج رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی ہے. اولاد والدین کو خدمت کرنے والی مشین سمجھتے ہیں. والدین کے ساتھ طرز عمل خون کے آنسو رلاتا ہے، مگر اپنے ہاتھوں انہیں تباہی کے گھڑے میں دھکیل رہے ہیں. اسی طرح تعلیمی ادارے نسلوں کے بگاڑ میں سر فہرست ہیں. تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. سارا ٹیلنٹ دنیا کے لیے لگ رہا ہے، اللہ کے دین کو بھول بیٹھے ہیں. پھر فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی شرک کو، کھیتوں اور نسلوں کو تباہ کرنے کو، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی زندگی کا انحصار انہی پر ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ منافق جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ناپسند کرتے ہیں، خواہ زبان سے وہ کتنی ہی اچھی باتیں کرے. انسان کے قول کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے. جب تک عمل گواہی نہ دے زبان کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے. طوفان یا بیماریاں، یا ایسی قوم مغلوب کر دی جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو دنیا کی صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے. تو ایمانی ساتھیوں، اس سے پہلے کہ ہمارے بارے میں بھی اللہ کا کوئی ایسا حکم آ جائے، ہم نے اس بگاڑ کو درست کرنا ہے، کیونکہ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے بگاڑ کو درست کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور زمین کے بگاڑ کو ختم کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائے، اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.